گھر کے لیے جہنم بن جاتا ہے، وہی بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر کی آبرو اور خاندان کی عزت کا جنازہ نکالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ایک بچہ وہ ہے کہ جو گھر کی عزت، گھر کے آباء و اجداد، گھر والے، خاندان والے، ان سب کی عزت کو بڑھاتا ہے، گھر کی عزت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دو قسم کے بچے ہماری ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، ہمارا باپ ہی ان کی شفقت کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ بچہ جو آپ کی بے عزتی کا سبب بنے، جو ذریعہ بنے، یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہیں۔ وہ بچہ جو عزت کا سبب بنا، اس کا کریڈٹ، اس کا انعام بھی ہمارے ہی سر پر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں یہ بنتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب جو وہ بڑھا ہوا، دودھ پینا بند کر دیا، مکتب میں جانے کی عمر ہے، اگر آپ نے اس کی تربیت صحیح کر لی، آپ نے اس کو دین کی باتیں سکھا دی، آپ نے اس کو قرآن سکھا دیا، آپ نے اس کو نبی کی سنتیں سکھا دی، آپ نے اس کو نماز سکھا دی، آپ نے اس کو نبی کا طریقہ سکھا دیا، آپ نے نبی کی تعلیم سکھا دی، تو مسلمانوں یہی بچہ ہماری عزت کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہی وہ بچہ ہوگا جو خاندان کا نام روشن کرے گا، یہی وہ بچہ ہوگا جس کی بنیاد پر خاندان میں عزت آئے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے اس بچے کو صحیح طور پر نہ پالا، اس کی تربیت نہیں کی، اس کو وہ راہ نہیں دکھائی جس راہ پر اس کو گامزن ہونا چاہیے تھا، تو وہی بچہ ہماری بے عزتی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے آج اس پروگرام سے یہ پیغام دیا جانا چاہیے، اور میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں جو بات میں نے بتائی، قرآن کی تعلیم، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے بات نسبت پروگرام کی بڑی ہے، مجمع چھوٹا سا ہو، لیکن یہ حقیقت مجھے بیان کرنے میں کہیں بھی کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی تأمل نہیں ہوتا کہ مسلمانوں جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ بات کہنے میں ذرہ برابر بھی تکلف نہیں ہے کہ آج میری اور آپ کی حالت جو ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں اس کی بنیاد تک آپ کو ذرا لے چلتا ہوں۔ کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے۔ آپ کو وحی دی گئی، وحی اتری، آپ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے قرآن نہ پڑھا اور اعلان کر دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 3 مرتبہ کے بعد حضرت جبرائیل نے پڑھایا، آقا نے پڑھا، تو آقا غار سے نکل کر جب اپنے گھر تشریف لائے تو وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عمار، یاسر، ابو بکر اور کئی صحابہ ایمان لائے۔ ان کو قرآن سکھانے کی جب بات آئی، غور کریں کہ مکتب کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی، وہ آپ کو سکھانے کا مکلف بنایا جاتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عامر کو بلاتے، یاسر کو بلاتے، عمار کو بلاتے، ابو بکر کو بلاتے، عثمان کو بلاتے، عمر کو بلاتے، صحابہ کو بلا کر قرآن سکھاتے۔ لیکن قرآن سکھانے کے لیے ضرورت ہے ایک جگہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ منتخب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کر قرآن سکھایا جائے گا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ مکے کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کو نام دیا گیا ہے مدرسہ دار ارقم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند بٹھوائی، آپ استاذ بنے، صحابہ شاگرد بنے، اور مدرسہ ارقم قائم ہوا۔ مکی زندگی کے بعد جب مدنی زندگی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے۔ مدینے جا کر مسجد نبوی کے برابر میں، بالکل برابر میں، اب مسجد نبوی
نبوی کے اندر ہے وہ حصہ، مسجد نبوی کے برابر میں صفہ مدرسہ قائم کیا، وہاں ابو ہریرہ بیٹھے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے، عبداللہ ابن عمر بیٹھے، عبداللہ ابن زبیر بیٹھے، سعد ابن ابی وقاص بیٹھے، کوئی صحابہ، ہزاروں صحابہ صفہ میں گئے، پڑھتے گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ مکے میں بھی رہا، مدینے میں رہا۔ جب آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، دین پھیلا، تو یہی سلسلہ دمشق پہنچا، کوفہ پہنچا، بغداد پہنچا، اور یہ بغداد کو ہوتے 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 یہ جب اسپین یعنی اندلس پہنچا، تو مکے سے چلا ہوا یہ سلسلہ ہر دور میں جہاں سے گزرا قرآن کے پڑھنے والا پیدا کرتا چلا گیا، ہر جگہ قرآن پڑھنے والے موجود ہوتے گئے۔ لیکن جب یہ ہوتے ہوتے اسپین یعنی اندلس پہنچا تو وہاں یہ سلسلہ رک گیا۔ یہ مکاتب کا سلسلہ، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دمشق میں اندلس میں رکا، تو رب نے اندلس والوں کو دکھا دیا کہ 50 سال کی مدت کے اندر اندر ایسا انقلاب برپا ہوا، ایسی چکری بھومی کہ جس گھر کے اندر قرآن اور حدیث لکھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، تفسیریں کی جاتی تھی، ان گھروں میں، ان کی ڈشوں میں خنزیر اور مردار کے گوشت آ گئے، ان کے ہاتھوں میں پانی کی جگہ شراب کے جام آنے لگے، اور یہ انقلاب برپا ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہی مسجد قرطبہ ہے جہاں مسجد قرطبہ میں 4000 ستون، 300 ملازمین، صفائی کرنے والے، اذان ہوتی تھی، مسجد بھر جایا کرتی تھی۔ آج وہی مسجد زنا، جوا، شراب نوشی کا اڈا بنی ہوئی ہے۔ بنیاد پر غور کیا؟ بنیاد یہ ہے کہ جو سلسلہ مکے سے دار ارقم سے چلا تھا وہ اندلس رکا، تو اللہ نے اندلس والوں کو یہ دکھایا، اور جب یہ رکا ہوا سلسلہ دیوبند سے چلا، حجت الاسلام قاسم نانوتوی سے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سلسلہ شروع کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان نمبر 1 پر، اس کے بعد قریب کے ممالک وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دینے میں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں، اس کی تبلیغ میں جو ہمارے ہندوستان آگے بڑھا، وہ دلیل ہے، نتیجہ ہے اس بات کا کہ دار ارقم سے چلا ہوا سلسلہ جو اندلس رکا تھا، پھر اندلس سے جب وہ سلسلہ چلا، اور اندلس سے چلا نہیں بلکہ حجت الاسلام نے دارالعلوم سے وہ سلسلہ شروع کیا، جو آج چپے چپے پر الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کی بنیادی تعلیم کو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور انہی سلسلوں کی کڑیاں یہ ہے کہ ہمارے بچے یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا قرآن سے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مختصر وقت ہے، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں غور کرو، یہ بچے مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ بچے ہیں زیادہ تر، بلکہ 90% وہ بچے ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں۔ اسکول کا ان کا مشغلہ ہے، صبح یا شام کی شفٹنگ ہوگی اسکول کی ان کی، یہ جاتے ہیں اسکول میں، کوئی بنیادی درج کلاسوں میں ہے، کوئی اوپر کے کلاسوں میں ہے۔ ظاہر ہے، مجھے آپ بتائیں، کوئی یہ تقریر نہیں ہے، کوئی میں بہت لمبی اونچی کو بات نہیں کر رہا، یہ مذاکرہ ہے آپ کا اور میرا۔ یہ بچے اگر صبح اٹھ کر سویرے 8 بجے تک ناشتہ کر کے اپنے اسکول چلے جائے، 2 بجے اسکول سے لوٹیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اگر موقع ہوا آرام کرنے کا تھوڑا سا آرام کر لیا، پھر ہوم ورکنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد ٹیوشن کا سلسلہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صبح سے لے کر اور شام تک آپ کا بچہ اسکول جاتا رہا، آپ کے بچے نے اسکول میں بہت اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر لی، تعلیم حاصل کر لی، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، پروفیسر بن گیا، سی اے بن گیا، ایس اے بن گیا، کچھ بھی بن جائے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنا لیا، میرا بچہ 1 لاکھ روپے کی
जॉब और सैलरी उसको मिलने लगी, लेकिन रहने वाला यहाँ का जॉब मिली उसको दिल्ली के अंदर। अब वो दिल्ली से रोजाना अप डाउन नहीं कर सकता, वो दिल्ली के अंदर रहेगा। शादी मैंने कर दी, वो दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गया, मुतय्यन हो गया। दिल्ली में उसने बच्चे पाले, पाल रहा है, काम कर रहा है। मेरे बाप, अपनी ईमानदारी से तू ये बता कि तूने उसके बचपने से लेकर और उसके आला तालीम उसको दिला दी, लेकिन दुनियावी एतबार से तू मुझे बता, दुनियावी एतबार से क्या फायदा? खिदमत नहीं कर सका। हाँ, ये देख देख के तू खुश है, मैं खुश हूं अपने बच्चे को देखकर कि मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन यही वो बच्चा है कि जो बच्चा कुरान न पढ़ सका, यही वो बच्चा है जिस बच्चे को अपनी दीन की समझ नहीं, यही वो इंजीनियर साहब है जो अपने अकीदे को नहीं जानते, अपने मसलक को नहीं जानते, दीन की बुनियाद को नहीं जानते। और बात अगर आखिरत की करे तो आखिरत के एतबार से आपका बच्चा ये महरूम रहा। आपका बच्चा आखिरत में अल्लाह के दरबार में ये आपका दस्त गिरेबान होगा, गिरेबान पकड़ेगा। इसलिए कि कुरान नहीं जानता था, नमाज नहीं जानता था, रोजा नहीं जानता था, पानी पीना नहीं जानता था, ये सब कुछ नहीं जानता था। रब्बा, मेरे बाप ने मुझे इंजीनियर बना दिया, लाखों रुपए मेरी जॉब हो गई थी, लेकिन मैं कुरान नहीं जानता था। तो मेरे अजीज दोस्तों, यही औलाद हमारे लिए जहन्नम का जरिया बन जाए तो ये तो मेरी और आपकी बदकिस्मती है। जाहिर है यही होता। अब अगर आपके स्कूल के वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल कर कारी साहब, मौलाना साहब अगर कुरान पढ़ाने का इंतजाम कर ले, बच्चों को वो बुनियादी तालीम दिलाने का इंतजाम कर ले कि जिस तालीम की बुनियाद पर हजरत उमर जैसे आदमी की सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदा हो जाए, हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। कल अगर हम दुनिया से चले जाए तो ये औलाद हमारा दस्त गिरेबान न हो तो क्या हर्ज है? स्कूल भी पढ़ लेना, स्कूल को तो नहीं कहा जा रहा स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन ये कहा जा रहा कि स्कूल के साथ नहीं बल्कि इस तालीम के साथ स्कूल पढ़ाओ। नंबर 1 पर ये तालीम हो, नंबर 2 पर स्कूल हो। अगरचे वो नंबर 1 पर आ जाता है खुद बखुद, भाई इस मदरसे के मकतब के लिए मेरे ख्याल से 1 घंटा ले जाता है, 1 घंटा लिया जा रहा है। स्कूल के लिए हम तकरीबन 9 घंटे लगा रहे हैं। मैं घर का काम कर, घर में काम करना, ट्यूशन पढ़ना, 9-10 घंटे लग जाते हैं। तो अगर 1 घंटा हम स्कूल से निकाल कर इस तालीम के लिए दिला दें तो कौन सा नुकसान है? आज के इस दौर में क्या भारी है? कुछ भी भारी नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक बच्ची ने पानी पीने की सुन्नतें पढ़ी, सुनाई। कितनी सी छोटी सी बच्ची, मालूम है कितनी अहम सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला हुक्म जारी फरमा रहे हैं, दीन का बहुत जंग का मामला था, जंग की पैमाने पर आप हजरत उमर समझा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। हजरत उमर को प्यास लगी, कहा अमर इब्न आस पानी लाओ। अमर इब्न आस पानी लाए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इतने मुनहमिक थे, उमर जैसा आदमी जो सुन्नत क्या, हजरत उमर ने मशवरा दिया तो 17 आयतें उतरी हजरत उमर के मशवरे पर कुरान से। आप गौर करें, जैसे उमर, हजरत उमर खड़े हुए ट्रेनिंग दे रहे थे, बातें बता रहे थे, कहा अमर इब्न आस पानी लाइए। अमर इब्न आस पानी लेकर आ गए, खड़े हो गए अमर इब्न आस, हजरत उमर खड़े, हजरत उमर ने पानी लिया और पी लिया। हजरत उमर को याद नहीं रहा कि पानी पिया, ये याद नहीं कि खड़े होकर, ये याद नहीं रहा पानी कहा, मैंने पानी को कहा पानी नहीं लाया अभी तक, जबकि पी चुके हजरत उमर, कहा पानी कहाँ है, पानी नहीं लाए। साहबा ने कहा आपने पानी पी लिया? पानी पी लिया? खड़े होकर कहा हाँ खड़े होकर पानी पिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या तवक्को करेंगे आप? क्या ये तवक्को करेंगे? वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं और आप तो अगर किसी ने टोक भी दिया ओहो इंशाअल्लाह इनका ख्याल रखेंगे। ये तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैंने खड़े होकर पानी पिया, रोने लगे और आपने उंगलियां अपने हलक में डाली और सारा पानी जो पिया था सब उल्टा कर दिया और कहा वो पानी जिस पानी में आका की सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो वो पानी उमर के पेट में चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताए कि उस सुन्नत का खिलवाड़ हो रहा नहीं हो रहा। ये बच्ची खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं, ये बच्ची बड़ी होकर कभी भी सुन्नत के खिलाफ पानी नहीं पी सकती। ये असर है इस तालीम का, ये असर है इन मकातिब का।
جن بچوں کو جو چیز رٹوا دی گئی، آپ کا بچہ، ان بچوں کی میں سمجھتا ہوں بیت الخلا جانے کی، سونے کی دعا یاد ہوگی، یہ بچی جب دروازہ کھولے گی تو چونکہ رٹی ہوئی ہے دعا پڑھے گی، جب نکلے گی تب بھی دعا پڑھے گی، سوئے گی تب بھی دعا پڑھے گی۔ میرا عزیز دوستو، یہ اثر ہے ان مکاتب میں پڑھنے کا۔ کیا وجہ ہے ان مکاتب؟ ہاں ایک بات ہے، میں حضرت مولانا تشریف فرما ہے، ذمہ دار مدرسے کے سرپرست محترم بھی ہیں، یہ نظام، دینیات کا نظام، آپ نے وہ نظام بنایا کہ جو اللہ کے دربار میں جو سوال ہوگا دین کی تعلیم کا، وہ اتنے ہی کا سوال ہوگا، عالم بننے کا، حافظ بننے کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فرض عین نہیں ہے، لیکن اتنا پڑھانا جتنا ان مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن، نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل، یہ فرض عین ہے۔ اصل میں ان مکاتب کے تعلق سے کچھ لوگوں کے ذہن مختلف ہے، میرا ذہن بھی مختلف ہے، میں بھی کہتا ہوں میرا ذہن مختلف ہے، لیکن اس نظام سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارا ذہن مختلف ہے اس نصاب سے، جو نصاب اگر ہمارے ان مکاتب میں، ہمارے ان دینیات کے مکاتب میں نصاب وہ چل جائے جو ان مکاتب کی روح کو کھینچ لے، روح ختم کر دے، تو پھر وہ مکاتب دینیہ ہمارے بچوں کے لیے دین کی بنیادی چیزوں کے لیے معاون اور مددگار نہیں ہوتا، بلکہ ضرر رسا بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے پڑھا، اتنا اچھا نظام، اتنی اچھی باتیں، اتنا شاندار ان بچوں کا پروگرام سنا، طبیعت خوش ہو گئی، ذہن اس بات کی گواہی دینے لگا کہ ضرورت ہے کہ ہر جگہ، محلہ محلہ، محلہ در محلہ، قریہ قریہ، قصبہ قصبہ یہ نظام چلتا چلائے تو انشاءاللہ اس نظام کو پروان چڑھے گا، اور پھر ہمارے کوئی بھی بچہ محلے کے اندر، بستی کے اندر ایسا نہیں رہے گا جس کے پاس قرآن نہ ہو، جو قرآن نہ پڑھ سکتا۔ اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اقرأوا القرآن، تم قرآن پڑھو۔ ہمارے علماء جانتے ہیں، ہماری عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اقرأوا صیغہ امر ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ضروری ہے۔ ہماری اردو لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کو وہ کام کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی زبانی اعلان کرایا گیا کہ اے لوگوں قرآن پڑھو، اگر قرآن نہ پڑھا تو میرے دربار میں جب آؤ گے تو یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پڑھو، کیوں پڑھو گی؟ کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، اے مسلمان جب میدان محشر میں ہوگا اور تیرا کوئی سفارش نہیں ہوگا، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ اولاد، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قرآن کریم سفارشی بنے گا اور کہے گا یا ربا اس نے مجھے پڑھا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو یہ بچیاں جن کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھتی ہیں، ان بچوں کے لیے بھی کل انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ قرآن سفارشی بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سفارشی بھی بنے گا۔ اور میں نے جب یہ بات پڑھی تو بڑی کیفیت تبدیل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن بہت سفارشی ہے، جب یہ سفارش کرے گا سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ قرآن جھگڑالو بھی ہے۔ غور کریں، فرمایا کہ قرآن جھگڑالو بھی ہے، اور جب یہ جھگڑے گا تو اس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ جب یہ جھگڑے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ بھائی اگر سفارش کرنا تو سفارش قبول کی جا رہی نا، یشفع لہ، اس کی سفارش قبول کی جائے گی اس کے حق میں۔ اور اگر یہ قرآن جھگڑے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا۔ کیا جھگڑا؟ جھگڑا یہ ہوگا کہ اس نے قرآن کہا گا یا ربا اس نے مجھے پڑھا نہیں ہے، اس کی زندگی میرے خلاف گزری ہے، اس نے مجھے پسے پش ڈال دیا، الماری اور کانسوں میں اس کو مجھے رکھا ربا، میرے اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو قرآن اس کے خلاف آئے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کی
گواہی اس کے حق میں، یعنی جو مخالفت کرنا قرآن وہ قبول کرے گا اور اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ یہ بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میں بہرحال وقت کافی ہو چکا، کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت بھی ہے، ہمارے حق میں بھی حجت ہے اور ہمارے خلاف بھی حجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی توفیق سے یہ کام کرایا ہے اور کرا رہے ہیں، رب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یہ نظام جو مکتب کا چل رہا ہے، رب ذوالجلال اپنی رضا کے لیے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے طرز کے مطابق جو یہ بچے قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اسی کے مطابق رب ذوالجلال ان کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کامیاب ہونے اور اس کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً یہ سلسلہ، یہ مکاتب کا سلسلہ جو ظاہر ہے آپ کے اسی دور کے مختلف محلوں میں، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ قرب و جوار کے گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ان بچوں کو جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس قرآن کو پڑھانے میں، اس قرآن کو پڑھانے اور اس کے نظام کو بنانے میں آپ اور ہم اگر معاون بنے تو اس معاونت کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، سنو مسلمانوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اللہ کے نبی کے اس شریعت میں کسی کو محروم نہیں رکھا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے، قاری صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، مکاتب کا نظام انہوں نے بنایا، یہ دین کا کام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی میری سوچ یہ ہے کہ مولانا صاحب یا قاری صاحب ہمارے سرپرست محترم، یہی بس انہی کو ثواب ملے گا، جو یہاں بیٹھے بچے ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں مسلمانوں، یہ شریعت اتنی کنجوس نہیں ہے، اتنی بخیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، دین کا کام کرنے والے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اس دین کے کام پر رہنمائی کرنے والے، دین کے کام پر، بھلائی کے کام پر معاونت کرنے والے، مشورہ دینے والے، شرکت کرنے والے، محبت کرنے والے، دین کی باتوں کو سننے والے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سب کے سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس طریقے سے دین کا کوئی کام کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اسی طریقے سے دین کے کام پر کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب قاری عزت صاحب، جناب مولانا طالب صاحب، ہمارے حضرت سرپرست محترم، اور آپ کے علاوہ جو بھی ان کے معاونین ہیں، رفقا کار ہیں، اس میں ان کے ساتھ لگنے لگانے والے ہیں، رب ذوالجلال ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان مکاتب دینیہ کو رب ذوالجلال زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ پروان چڑھائے اور ان کو رب ذوالجلال اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب